یہ صرف ایک ریکارڈنگ نہیں بلکہ بڑا خطرناک قسم کا اسکیم ہے. دھیان سے سنیں، اگلا نمبر آپ کا بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ سب خیر و عافیت سے ٹھیک ٹھاک ہیں سب؟ میرے ساتھ بھی جو ہے نا کل ایک واقعہ ہوا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ نیا واقعہ ہوا میرے ساتھ. کہ مجھے ایک کال آئی سم پہ، اور مجھے انہوں نے پوچھا جی آپ کا نام، میرا نام لے کر انہوں نے پوچھا کہ آپ فلاں بات کر رہے ہیں، اور میں نے اس کا میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ایک نمبر، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سم کا نمبر ہے، یہ آپ کے نام سم ہے، آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا جی میرے نام سم نہیں ہے اور نہ میں نے نکلوائی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے نام ہی ہے، 2018 میں ہم نے نکلوائی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، ایم ایف آئی سے بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میرے نام نہیں ہے. انہوں نے کہا چاہیے آپ کے نام نہیں ہے. تو میرے نام جو باقی 5 سمیں تھی اس کے انہوں نے مجھے نمبر بتائے. انہوں نے کہا جی یہ سم آپ کے نام ہے، یہ سم آپ کے نام ہے، یہ سم آپ کے نام ہے. وہ 5 سموں کے نمبر انہوں نے بتائے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، یہ آپ کا ایڈریس ہے، یہی ہے؟ میں کہا جی یہی ہے. تو انہوں نے کہا جی جو پہلی سم ہم نے آپ کو بتائی ہے نا جس پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے نام پہ ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں مس یوز ہوئی ہے اور اس پہ جو ہے ایف آئی آر ہوئی ہے. ابھی ہمارا انسپیکٹر آپ کو ویڈیو واٹس ایپ پہ کال کرے گا. اس نے کال بند کی تو مجھے واٹس ایپ پہ کال آ گئی، ان کی ڈی پی پہ ایف آئی آر کی پکچر لگی تھی. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے، اور وہ سامنے آپ کو بتا دیا جو آپ کے بارے میں ایف آئی آر ہوئی ہے. تو میں آپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں، آپ میری ویڈیو کال ریسیو کریں. تو میں تھوڑا شک میں پڑا، میں نے کہا ویڈیو کال کوئی نہیں کرتا، ویڈیو کال کو کرنی نہیں چاہیے. میں نے کہا جی ویڈیو کال میں ریسیو نہیں کروں گا. تو اس نے مجھے کافی ڈرایا دھمکایا اور بدتمیزی سے مجھ سے بات کی. اس نے کہا جی کہ آپ کو ویڈیو کال ریسیو کرنی پڑے گی. میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے ایف آئی آر نمبر بتا دیں، میں آپ کے پاس آفس میں آ جاتا ہوں. اس کو میری لوکیشن بھی پتا تھی کہ میں اسلام آباد میں نہیں ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگا جی مجھے آپ 2 گھنٹے میں کیسے میرے پاس پہنچیں گے، مجھے آپ 2 گھنٹے میں میرے آفس میں چاہیے. تو میں نے اس کو ظاہر کرایا کہ جیسے میں اسلام آباد میں، میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں، میں 2 گھنٹے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اس نے مجھے جو ہے کہا کہ میں آپ کو لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، آپ ویڈیو کال میرے ریسیو کریں. میں نے کہا جی میں ویڈیو کال ریسیو نہیں کروں گا، آپ ایسے مجھے بتا دیں کہ آپ نے مجھے کیوں دیکھنا ہے. اس نے کہا جی میں نے ویریفیکیشن کرنی ہے. تو میں نے کہا جی ویریفیکیشن ایسے نہیں ہوتی، ویڈیو کال پہ کون ویریفیکیشن کرتا ہے؟ تو وہ آگے سے غصہ ہوا، ناراض ہوا، مجھے کہنے لگا اچھا آپ مجھے بتائیں گے کیسے ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ ویڈیو کال ریسیو نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو کیسے 2 گھنٹے میں اپنے دفتر لے کے آتے ہیں. خیر اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو نا آپ کا ایف آئی آر نمبر سینڈ کر رہا ہوں، آپ چیک کریں، آپ کی ایف آئی آر میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں. تو اس نے مجھے ایک جو ہے واٹس ایپ پہ میسج آیا، اور اس میں میسج میں یہ لکھا ہوا آیا، اوپر ہی لکھا ہوا تھا، نیچے ایف آئی آر وہ نمبر تھا، ایک نمبر لکھا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا جی آپ کو ایف آئی آر میں نے سینڈ کر دی ہے پی ڈی ایف فائل میں، تو یہ آپ کے پاس ایف آئی آر نمبر آ گئی ہے، آپ صرف اس کو ویریفائی کر دیں کہ آپ کے پاس ایف آئی آر نمبر کیا آئی ہے. تو وہ میں نے دیکھا تو اس کے اوپر میسج لکھا ہوا تھا کہ آپ کا فون کا ڈیٹا جو ہے دوسرے فون میں ٹرانسفر ہونے لگا ہے، اور یہ اس کا کوڈ ہے، تو یہ کوڈ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. تو وہ تو میں نے میسج پڑھ لیا. تو میں نے کہا جی یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ میرا ڈیٹا سے ٹرانسفر کرنے لگے. اس نے کہا جی ایف آئی آر نمبر ہے، آپ اس کو فوراً مجھے بتائیں کہ یہ کیا ایف آئی آر نمبر آپ کے پاس آیا ہے. تو میں نے کہا جی یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اب میں آپ کے آفس آ کے آپ کو بتاؤں گا. خیر اس نے فون بند کر دیا. کافی میں اس کو ٹرائی کرتا رہا اس کے پاس نمبروں پہ، لیکن وہ نمبر ڈائل نہیں ہوا. تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہماری ساری ڈیٹیل، وہ میرے گھر کے نمبر تھے، میری فیملی کے نمبر جتنے بھی تھے، وہ ساری ڈیٹیل ان کے پاس ہے. تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب ہر آدمی جو ہے نا اس طرح سے کال کر کے اور فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ بھائیوں سے بھی شیئر کروں کہ آپ خود بھی اسے انفارم آپ کو کروں، اور آپ خود بھی متنبہ رہیں اور لوگوں کو بھی انفارم کریں کہ آج کل ایسے بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاد رکھیں، کوئی بھی ادارہ، کوئی پولیس اسٹیشن، ایف آئی اے یا کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی آپ سے کسی قسم کا او ٹی پی نہیں مانگتے اور فون کے اوپر آپ سے پرسنل انفارمیشن نہیں مانگتے. تو یہ بات اپنے گھر میں سب لوگوں کو بتائے کہ کسی کو اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر ہرگز نہ کرے. خاموشی مجرم کی طاقت کو مزید بڑھاتا ہے.